میں آج آپ کو 4 نسخے بتاؤں گا روزی کے سلسلے میں، اور ان 4 نسخوں کو آپ ذہن کے اندر رکھو۔ پہلا نسخہ تو میں نے بتایا، آپ روزی کے لیے نکلو، محنت کرو، تلاش کرو، یہ آپ کو کرنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں رب نے ایک عمل بتایا کہ میرے بندو یہ عمل تم اختیار کرو، تمہاری سوچ جہاں نہیں پہنچتی ہوگی نا، وہاں سے میں تمہیں روزی عطا کروں گا، اور بے حساب عطا کروں گا، یہ بھی نہیں کہ لمیٹڈ، ان لمیٹڈ عطا کروں گا۔ اب وہ نسخہ کون سا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب کسی بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرے، باطن میں بھی اللہ سے ڈرے، اندھیرے میں بھی اللہ سے ڈرے، اور اجالے میں بھی اللہ سے ڈرے، اللہ کا ڈر اس کے وجود پر طاری ہو جائے اور وہ تقوی اختیار کر لے، تو مولا فرماتا ہے ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا ہوگا، بے حساب روزی عطا کروں گا۔ اور آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو آج معاشرے کی سچویشن یہ ہے کہ آدمی سب سے ڈرتا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کا ڈر اس کے دل سے ایسا نکل گیا، ایسا نکل گیا، ایسا نکل گیا کہ اس کو یہ خیال ہی نہیں کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے یا میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور جب یہ اللہ کا ڈر نکل گیا تو روزی تنگ ہو گئی۔ جب اللہ کا ڈر نکل گیا انسان تنگ دستی کا شکار ہو گیا۔ جب اللہ کا ڈر نکل گیا اس کے مال سے برکت ختم ہو گئی۔ جب اللہ کا ڈر نکل گیا کاروبار مندہ ہو گیا۔ جتنا زیادہ بندہ اللہ کا ڈر دل سے نکال دے گا اتنی پریشانی کا شکار ہوگا، اور جتنا اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہوگا اور تقوی اختیار کرے گا، مولا صرف اسے رزق ہی نہیں دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ تو تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اب اللہ کا ڈر کہتے کسے ہیں؟ اللہ کا خوف کہتے کسے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت تفصیل سے میں اس پر گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ ایک بات بھی اگر آپ نے ذہن کے اندر محفوظ کر لی تو یہ بات آپ کے لیے کافی مفید ہوگی۔ اللہ کا ڈر کس اعتبار سے؟ اس کو پہلے سمجھو۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ڈرو کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، کہیں وہ پکڑ لے گا تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ دوسری چیز یہ تصور دل میں رکھو کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں، اللہ باخبر ہے، سب جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ان اللہ علیم بذات الصدور، دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ عز و جل سے چھپی ہوئی ہو۔ پولیس دیکھ رہی ہو تو جرم نہیں کرتے،
اور خدا دیکھ رہا ہے اور بے دھڑک گناہ کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا ڈر دل میں نہیں۔ وہ کون سی برائی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے نوجوان نہیں کر رہے؟ گندی پکچروں سے لے کر، گندے کاموں سے لے کر، حرام کاروبار سے لے کر، کون سی چیز ایسی ہے جس میں اللہ کو ماننے والا بندہ الا ماشاء اللہ ملوث نظر نہ آتا ہو؟ ڈرو اللہ سے، تصور دماغ کے اندر بٹھا لو کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا مولا دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا معبود دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر اگر دل میں پیدا ہو گیا اور آدمی اپنے وجود کو گناہوں سے روکا، اللہ اکبر، میرا رب فرماتا ہے بے حساب روزی عطا کروں گا، جہاں گمان نہیں پہنچے گا وہاں سے میں تجھے عطا کروں گا۔ تو یہ پہلا نسخہ ہے اللہ سے ڈر کا۔ آپ چاہتے ہیں تنگی دور ہو جائے، مندی دور ہو جائے، تو لوگوں کا پیسہ کھا کر کے تنگی دور نہیں ہوگی، حرام کاروبار سے تنگی دور نہیں ہوگی، ناجائز کاروبار کرنے سے پیسہ نہیں آئے گا۔ اللہ سے ڈرو گے اور ڈر کر تم اللہ عز و جل کا فضل تلاش کرتے ہوئے مارکیٹ میں جاؤ گے تو میرا کریم تمہارے لیے رزق کے دروازے کو کھول دے گا، اس لیے کہ یہ اس کا وعدہ ہے۔ پہلا نسخہ یہ ہوا۔ اب آئیے دوسرا نسخہ عرض کروں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو، خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اور پھر اللہ فرماتے لا نسألک رزقا، میں تم سے روزی نہیں مانگتا، نحن نرزقک، میں تمہیں روزی عطا کرتا ہوں۔ تو نماز صرف آپ کو ادا نہیں کرنی بلکہ نماز خود کو بھی پڑھنی ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دینا ہے۔ اور جب کوئی خود نماز پڑھتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا حکم دیتا ہے، اس پر اسے جو تکلیف ہوتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو میرا مولا فرماتے نحن نرزقک، میں تمہیں روزی عطا کروں گا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، شادی شدہ لوگ اس کو ذہن کے اندر محفوظ رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ 3 قسم کے لوگوں کے گھروں کو تو ہرا بھرا رکھنا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عالم جو علم پر عمل کرے اور لوگوں کو علم و عمل کی دعوت دے، اے اللہ تو اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ دوسری دعا، میرے 2 امتیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے اور جو دونوں کے درمیان صلح کرا دے، مولا اس صلح کرانے والے کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ اور تیسری دعا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اے اللہ جو عورت اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے اور جو شوہر اپنی عورت کو نماز کے لیے اٹھائے، اے اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا۔ تو اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، ارے ساری دنیا ایک طرف اور مدینے کے تاجدار کی دعا ایک طرف، اللہ اس کے گھر کو یقیناً ہرا بھرا رکھے۔ لیکن یہاں بیوی شوہر سے ڈر رہا ہے، بیوی شوہر سے ڈر رہی ہے، شوہر بیوی سے ڈر رہا ہے۔
کہیں اٹھاؤں گا تو ناشتہ نہیں ملے گا، بھڑک جائے گی، جلال میں آ جائے گی، بیوی سوچتی ہے شوہر کو اٹھاؤں گی تو کہیں غصے میں کچھ بول نہ دے. یہ حال ہو چکا ہے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ رزق میں فراوانی عطا فرمائے تو نماز خود بھی پڑھو، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ. تو دو نسخے ہو گئے. پہلا نسخہ اللہ سے ڈرو، کہیں بھی رہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے، ہر گناہ سے بچو. دوسرا نسخہ خود بھی نماز پڑھو، اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم. تیسرا نسخہ قرآن نے استغفار کا بتایا. اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگتے رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دل سے استغفار کرو. جو گناہ تمہارے ہو چکے ہیں نا، دل سے استغفار کرو. اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ مجھے معاف فرما. معافی مانگتے رہو اللہ سے. تو کیا ہوگا؟ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے استغفار کی وجہ سے خوب روزی دینے کا وعدہ فرمایا. اور یہ نہیں فرمایا کہ ٹیمپرری روزی ملے گی، 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے نہیں. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، موت تک اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے اچھی متاع عطا فرمائے گا. کب؟ جب تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو گے، مغفرت مانگتے رہو گے. استغفار ایسا وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہے اور دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں قوت بھی عطا فرماتا ہے اور آسمان سے بارشیں بھی نازل فرماتا ہے. تو اب یہ حدیث ذہن میں رکھو. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال میں اور اپنی عمر میں، اپنی روزی میں اور اپنی عمر میں برکت چاہتا ہو. اب میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں، پوری حدیث بعد میں سناؤں گا. کون جلدی مرنا چاہتا ہے؟ نہیں مرنا چاہتا. آدمی زندگی کو پسند کرتا ہے، لمبی عمر کو پسند کرتا ہے اور زیادہ جینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے اللہ اسے لمبی عمر عطا فرمائے. اور کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے؟ ہر کوئی مال میں برکت بھی چاہتا ہے اور عمر میں بھی برکت چاہتا ہے. تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ عطا فرماتے ہیں. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کے اندر اور اس کی روزی کے اندر برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اللہ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور اس کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے گا. صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں. اور میں آپ کو پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جو شخص بھی بھائی بہن بیوی بچے چچا پھوپھی خالہ ماموں یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتا ہوگا، ان کا خیال رکھتا ہوگا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا، اس کے گھر میں کبھی تنگی آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے. صلہ رحمی کرو، اللہ عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا
اور روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لوگ رشتہ توڑنے پر جٹے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیں تو بھائی بہن کا رشتہ ختم ہے، بھائی بہن سے، اور کچھ ظالم ایسے بھی بھائی ہیں جو بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، ایسے بھی ظالم۔ بھائی بھائی میں بات چیت نہیں، بھائی بہن میں بات چیت نہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے، ہمارے علماء تشریف فرمائیں، سنیں گے تو ان کو بھی حیرت ہوگی۔ ایک صاحب ایک فیکٹری جو ہے اس کا افتتاح کرانا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس چیز کا خیال کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صلہ رحم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بھائی بہن اور اسی طریقے سے خالہ اور ماموں اور ان سب کو بلایا اپنے یہاں، اور بلا کر ان سب سے کہا تم سب دعا کرو، تم سب دعا کرو، اس لیے کہ صلہ رحمی کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، عمر میں برکت۔ سب نے مل کے دعا کی، روزی میں برکت ہوئی، تو اس خدا کے بندے نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ اس خدا کے بندے نے اتنی برکت اللہ نے اسے دی، اتنی برکت دی، اس نے کہا بھئی آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے، سب کے بچے ہم سب مل کر کے اب مدینے کا سفر کریں گے، اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ یہاں تو شادی گھر کے اندر ہو تو اتنا ٹینشن ہوتا ہے، بہن منہ الگ لٹکا کے بیٹھی ہے، ساس الگ لٹکا کے بیٹھی ہے، خالہ الگ، ماموں الگ، مناتے 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 وہ شادی غم میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے ہمارے، یہ حال ہو چکا ہے، کہاں سے برکت آئے گی؟ اور بہت سارے ظالم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ جا کر کے معافی مانگیں گے، چلو معاف کر دو ہم سے جو گناہ ہے، ضرورت پڑی نا ہماری، آئے نا ہمارے پاس، نہیں معاف کریں گے۔ سن لیں وہ لوگ جن سے کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے اور اس کے بعد بھی جو معاف نہیں کرتے، وہ سن لیں، کان کھول کر کے سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی سے معافی مانگتا ہے اور معاف اس سے نہیں کیا جاتا، یعنی سامنے والا جس سے معافی مانگا ہے وہ شخص اسے معاف نہیں کرتا، تو معاف نہ کرنے والا قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ جیسے ہی معافی مانگی جائے معاف کر دو، اور سن لیں بہت ساروں کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار معاف کریں گے تو یہ سمجھے گا میں بزدل ہو گیا، نہیں، معاف کروں گا تو سمجھیں گے کہ یار میری عزت کم ہو جائے گی، میں اگر معاف کروں میں تو چھوڑوں گا نہیں، تو اس طرح سب شیطانی وسوسہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ تم لوگوں کو معاف کرنے میں جلدی کرو، خدا تمہیں معاف فرما دے گا، خدا تمہیں معاف فرما دے گا۔ رشتوں کو جوڑو، عقیدہ مقدم، عقیدہ مقدم، رشتوں کو جوڑو، جیسے ہی رشتے جڑیں گے بس اللہ رزق میں فراوانی عطا فرما دے گا۔ اب بات کافی حد تک آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ رزق میں تنگی کی وجہ کیا ہے اور رزق کی تنگی کا علاج کیا ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی کمانے میں نکل جاؤ، محنت کرو تم، اور کسی بھی حلال اور جائز کاروبار کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، کرو تم،
چاہے فٹ پاتھ پہ پتھارا لگانا پڑے لگاؤ، لیکن حلال روزی کماؤ۔ اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک میں کئی گنا برکتیں عطا کرے گا، اور کبھی بھی حرام کاروبار کی طرف نہ جائیں۔ بس آخری بات عرض کر دوں، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو شراب، جوا، مٹکے اور پتہ نہیں ڈرگز وغیرہ کیا کیا کرتے رہتے، اور پھر کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ 2-4 بیوہ ہے نا، ان کا گھر اسی سے تو چلتا ہے، ہم ان کے گھر کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ مولانا کوئی ایسی جائز انکم تو کہاں سے لائیں گے کہ ان کے گھر چلا سکیں؟ یہ پیسے سے اتنی انکم ہوتی ہے، ان سے گھر چلاتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہوئے دکھائی دے۔ تو ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کب آپ کے ذمے یہ کام ڈالا ہے کہ تم بیوہ کا گھر چلاؤ؟ جس نے پیدا کیا ہے اس کا ذمہ تو اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس ہے۔ جو لوگ حرام کاروبار کرتے ہیں، ناجائز کاروبار کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے غریبوں کو پالنے کی بات کرتے ہیں، تو حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے پاک کمائی اس کی طرف توجہ دو، اور حلال روزی کے لیے محنت کرو۔ اگر پتھارا لگانا پڑے تو بھی لگاؤ، فٹ پاتھ پہ کھڑے رہ کے چیخ چلا کے کاروبار کرنا پڑے تب بھی کرو، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچو اس سے عزت جائے گی، نہیں، آپ اللہ کے فرمان پر عمل کر رہے ہو۔ فرمایا گیا اگر کوئی شخص حلال روزی ایسی جگہ کماتا ہے جہاں کمانے کی وجہ سے اس کی عزت چلی جائے گی، پڑھا لکھا انسان ہے، حلال روزی کے لیے فٹ پاتھ پہ کھڑے رہ کے دھندا کر رہا ہے، لوگ بولیں گے دیکھو بیچارے کی حالت کیا ہوگی، فٹ پاتھ پہ کھڑے رہ کے دھندا کر رہا ہے، تھوڑی سی عزت کا مسئلہ رہتا ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود وہ بندہ، توجہ چاہوں گا، اس کے باوجود وہ بندہ مانگ کر کھانے کی بجائے محنت کر کے حلال روزی کھانا پسند کرتا ہے، اس کے لیے حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ساری برائی سے بچو، سارے حرام کام سے بچو، سارے حرام کاروبار سے بچو، جائز کمائی کے لیے محنت کرو، توبہ استغفار کی کثرت کرو، حلال روزی کے لیے نکلو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ سب کی باتوں پر آپ نے بھروسہ کیا اور اس کے بعد سر پکڑ کر بیٹھ گئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی بات پر اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرو اور بھروسہ کرو، سر پکڑ کے نہیں، سر اونچا کر کے جینے کا اللہ موقع عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔